السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اور میرے معزز اور ہم مکتب بہنوں، میں آپ کی خدمت میں قرآن پاک کی سورۃ الانعام کا درس لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس کی آیت نمبر 41 سے توجہ سے اور غور سے سنیں اور میرے ساتھ رہیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی جس سے ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ میں آپ سب کی شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہم اپنا درس شروع کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے اور زندگی کے ہر میدان میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ یہ یہاں پہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ میں نے تلاوت کی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے۔ ہے کہ اللہ کی مہربانیاں، اب یہاں پہ ہے کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مہربانیاں، یہ قرآن پاک کی سورۃ الانعام اس کی آیت نمبر 141، اس کا ترجمہ و تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّةً مَّعْرُوشَاتٍ، اور اسی نے باغ پیدا کیے اور کچھ جو ٹیلوں پر چڑھائے جاتے ہیں اور اونچے چڑھانے والے اور کچھ نہ چڑھانے والے، یعنی کچھ ایسے باغ میں ایسی بیلیں لگی ہوتی ہیں، ایسے پودے لگے ہوتے ہیں جو اونچائی پر ہم چڑھاتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اونچائی پر نہیں جاتے۔ تو یہاں پہ ہے کہ وہ ایسے باغ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیے، وغیرہ معروشاتن، اور جو کچھ ایسے ہیں جو ٹیلوں پر نہیں چڑھتے، والنخلا والزرع، اور کھجور کے درخت اور کھیتی کہ ان کے پھل مختلف ہیں، مختلف اکلو کہ کھانے میں وہ ان کے ٹیسٹ میں وہ مختلف ہوتے ہیں، والزیتون والرمان، زیتون اور انار کو پیدا کیا، متشابہاتن وغیرہ متشابہ ہے، یعنی کچھ ایک دوسرے کے مشابہ ہے اور کچھ جدا جدا ہے۔ اکلو من ثمرہ، جس وقت وہ پھل لائے تو پہلے اذا اسمرا آتو حقہ یوم حصادہ، تو کھانے سے پہلے، استعمال سے پہلے، یعنی کھانے سے پہلے اللہ کا حق دے دیا کرو، یعنی اس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق جو ہے وہ دے دینا چاہیے۔ اس پھل میں سے کھاؤ اور جس دن ان کو کاٹو، ان کا حق اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام پر مسکینوں میں، مستحق لوگوں میں صرف کر دو۔ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفُونَ، اور بے جا نہ خرچ کرو، بے جا خرچ کرنے والے اس کو خوش نہیں آتے، یعنی بے جا کرنے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اللہ بے جا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ناظرین، یہاں پہ ارشاد ہے کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کھلی مہربانیاں اور عنایتوں کا بیان ہے جن کی ہر شخص ذرا سی توجہ سے سمجھ کر ان سے اللہ کو پہچان سکتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اس میں ان لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی تعظیم تکریم کرتے ہیں اور اپنے پھلوں اور غلوں اور کھانوں میں سے ان کے نام کا حصہ نکالتے ہیں، الگ نکال دیتے ہیں، یعنی بتوں کے حصے نکالتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے سر پھرے ہیں، پہلوں میں سے بھی تھے اور بعد میں آنے والوں میں سے بھی، حالانکہ ان جھوٹے معبودوں نے کچھ پیدا کیا ہے اور نہ کر سکتے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ خود محتاج ہے، ان کو انسان خود اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہے اور خود اسے بناتا ہے، وہ تو خود اپنے آپ کو ہلا نہیں سکتا۔ تو اب یہاں پہ فرمایا کہ اللہ کو بالکل بھولے ہوئے ہیں وہ لوگ جس نے انسان کے لیے زمین سے سب کچھ پیدا کیا۔ ارشاد ہے کہ اللہ کو پہچاننا ہے تو اپنے ارد گرد باغوں کو دیکھے جس پر انگور کے بیلیں اونچی جیسے انگور کی بیل اونچائی پہ جاتی ہے، جتنی اسے باندھ دو گے اتنی ہی اونچائی پہ وہ جائے گی، اونچے ٹیلوں پر چڑھی ہوئی ہے اور ان میں انگور کے خوشے بے شک لٹک رہے ہیں۔ ان پہلوؤں کو دیکھو جو آپ زمین پر پھیلی ہوئی ہے۔ اب یعنی کچھ ایسے ہیں جو زمین پر پھیلی ہوئی ہے، زمین پر پھیلتے ہیں، وہ اونچائی پہ نہیں چڑھتی، جیسے تربوز کی بیل یا اس کے علاوہ اور ادر بیلیں جو ہے وہ نیچے پھیلی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو جو آپ
ہی آپ زمین پہ پھیلی ہوئی ہیں، کھجور کے درخت اور کھیتوں کو دیکھو، مختلف قسم کے پھل، میوے اور غلے پیدا ہوتے ہیں، زیتون اور انار کو دیکھو، ان سب میں شکل میں ملتی جلتی اور الگ الگ شکل کے مزے ہیں، یعنی یہ مختلف پھل مختلف مزوں کے، مختلف ٹیسٹ کے ہوتے ہیں، مختلف میٹھی کھٹا یا میٹھا اور کھٹ میٹھا اور پھیکی کھانے کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ چیزیں جب پک کر تیار ہو جائے تو ان میں سے شوق سے کھاؤ، اور ان کے کاٹنے اور توڑنے کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام پر مسکینوں اور محتاجوں کا حصہ نکال کر الگ کر دو اور انہیں دے دو، لیکن یہ چیز فضول ضائع نہ کی جائے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فضول ضائع کرنے والوں کی اور حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ تو ناظرین، ہمیں قرآن پاک کی سورۃ الانعام جس کی آیت نمبر 142 اور 143 کا ترجمہ و تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ جانور بھی بنائے، یہ اس کا عنوان ہے۔ تو یہاں پہ ارشاد ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ فَرْشًا، اور جو چوپایوں میں بوجھ اٹھانے والے اور زمین سے لگے ہوئے پیدا کیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ کُلُوا مِمَّا رَزَقَکُمُ اللَّهُ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رزق بذریعہ رزق پیدا کیے، یعنی رزق میں سے کھاؤ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رزق میں سے کھاؤ پیو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، سرین دشمن ہے۔ ثمانیۃ ازواج، 8 یعنی 8 حصے۔ اب یہاں پہ ہے کہ 8 جوڑے مادہ پیدا کیے، ثمانیۃ ازواج، 8 جوڑے مادہ کے پیدا کیے، من الزان الشیطان، اور 2 بھیڑ جو جانور یہ کیفیت ہے جس کا نام بھیڑ کہا گیا ہے، 2 بھیڑ میں سے، ومن الماعز اثنین، اور 2 بکریوں میں سے، قل الذکرین، پوچھ تو کہ اس اللہ نے دونوں حرام عامل انسیین، ان کا خیال ہے نر اور حرام کیے یا دونوں مادہ، یا آمشتملت، یا وہ بچہ کہ جس پر علیہ ارحام الانسیین، دونوں مادہ کے ارحام میں مشتمل ہے۔ یعنی یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے، اس آیت کی تشریح میں کچھ ایسے کر رہی ہوں جو کہ توجہ فرمائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چوپائے بھی انسان کے لیے پیدا کیے ہیں، بنائے ہیں، جن میں سے بعض بوجھ اٹھانے اور لادنے کے کام آتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ ذرا غور کرو، یہ دراز قد ہے اور بعض پست قد ہے، جن کا گوشت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ کا گوشت کھایا جاتا ہے اور ان کو کھاؤ ارشاد ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان سے پوچھو کہ تم پر جو بعض جانوروں کو بتوں کے نام پر حرام یا حلال کر لیتے ہو، بتاؤ یہ اللہ نے کہاں لکھا ہے، کہاں کمال کہا ہے، یعنی اللہ نے کمال کہا ہے، یعنی یہ کیا ہے، یہ جانوروں کے نر اور مادہ مل کر 8 جوڑے ہیں، 2 بھیڑوں کے اور 2 بکریوں کے، وہ 2 جوڑے آگے آئیں گے۔ اور اب یہ بتاؤ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان میں سے نر کو حرام کیا ہے یا مادہ کو یا ان کے بچوں کو؟ اگر اس نے نہیں کیا تو تمہیں کیا حق ہے کہ ان میں سے کسی کو حرام یا حلال قرار ٹھہراؤ؟ تو ناظرین، جانوروں کی 2 باقی قسمیں قرآن پاک کی سورۃ الانعام اور اس کے آیت نمبر 143 اور 144 جس کا ترجمہ بھی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ جانوروں کی 2 باقی قسمیں، اس کو عنوان دیا ہے، سنیں، نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو مجھ کو سند بتلاؤ، یعنی اس کی کوئی پہلے کی مثال یا بعد کی مثال، یعنی اس کی پختہ جو ہے اس کے علم کی اگر ہو سند خبر تو سچے ہو تو پیش کرو۔ وَمِنَ الْإِبْلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، یعنی کسی نبی کی ہوئی بات ہے تو وہ پیش کرو۔ اب یہاں پہ ہے کہ اونٹ میں سے 2، یعنی وَمِنَ الْإِبْلِ اثْنَيْنِ، یعنی اونٹ میں سے 2
وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ اور گائے میں سے 2 پیدا کیے. کُلَّ ذَاکِرِینَ حَرَّمَ مِنْ الْأُنْثَیَیْنِ پوچھ تو دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ. اب دیکھیں بتایا جا رہا ہے کہ امشتملت علیہ ارحام الانثیین یا وہ بچہ کہ اس پر مشتمل ہے یعنی دونوں مادہ کے بچہ یا بچہ دان. ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ کیا جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم کو یہ حکم دیا تھا تو حاضر تھے بہذا فمن اظلم ممن افترا علی اللہ حاضر تھے یا پھر اس سے زیادہ کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان رکھتا ہے یا اللہ کا نام لے کر کہتا ہے کہ یہ بات سچ ہے اور حالانکہ وہ بات غلط ہے اور جھوٹ ہے. اللہ پھر اس سے زیادہ کون ظالم ہے جو اللہ الکاذب لیضل الناس بغیر علم جو اللہ پر جھوٹا سا بہتان باندھے تاکہ اگر لوگوں کو بلا تحقیق گمراہ کرے یعنی کاذب یضل الناس بغیر علم یعنی اللہ کو بلا تحقیق گمراہ کرے. بے شک ان اللہ بے شک لا یہدی القوم الظالمین بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو ناظرین سنیں غور سے توجہ فرمائیں اس کی تفصیل میں بیان کرتی ہوں کہ ارشاد ہے کہ مجھے بتاؤ ان جانوروں کے حرام ہونے کا علم تمہیں کیسے ہوا کیونکہ علم کے لیے سند کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے فرمان کی کہیں نہ کہیں لکھا ہوتا ہے یا نبیوں کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحی آئی ہوتی ہے تو نبیوں کے پاس اور وہ ان کا فرمان ہوتا ہے کہیں نہ کہیں موجود. تو بتائیں کہ کیونکہ علم کے لیے سند کی ضرورت ہے. اگر تم سچے ہو تو بتاؤ تم سے اللہ کے کس نبی نے یہ کہا. اسی طرح اور اللہ نے اونٹ کے نر اور مادہ اور گائے کے نر اور مادہ کے 2 جوڑے بنائے. ان کے بابت پوچھو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے نر حرام کیے یا ان کے مادہ یا ان کے پیٹ کے بچے. اگر کسی نبی نے کہا ہو تو اس کی سند لاؤ یعنی کسی نبی کا فرمان ہے تو بتاؤ ہمیں اور نہیں تو یہ بتلاؤ کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں حرام کیا تھا تو کیا تم خود اس وقت حاضر تھے اور تم نے اپنے کانوں سے سنا جب ان میں سے کوئی بات بھی نہیں تو بتاؤ پھر کون سی سند ہے. بتاؤ پھر کس وجہ سے تم نے ان کو حرام اور حلال قرار دیا. تو کوئی بات بھی نہیں تو بتاؤ کہ اس آدمی سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ کا جھوٹا نام لے کر اور جس کو اس نے حرام نہیں کیا اس کے بارے میں کہے کہ اللہ نے اسے حرام کیا ہے. تو نعوذ باللہ ایسے لوگ جو ہے اللہ کے سامنے نے ایسے لوگوں کو ظالم قرار دیا ہے. یعنی آگے ارشاد ہے کہ جب ان کے کرتوتوں سے ثابت ہو گیا کہ یہ ہر طرح ظالم ہے اور ان میں سچی بات سمجھنے اور سیدھی راہ پر چلنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے تو پھر ان کو ہدایت کیسے ہوئی ان کو کیسے ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ قاعدہ مقرر کر دیا ہے. سنیں ذرا کہ وہ ان لوگوں کو جن میں ٹھیک کام کرنے کی صلاحیت نہیں ہدایت نہیں کرتا. ظالم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نہیں ہوتی. ان کی تقدیر میں ان کے جو ہے اللہ تعالیٰ نے دل دماغ پر مہریں لگا دی ہے. ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم کر دی ہے ان کی اللہ تعالیٰ نے. اس آیت میں بہت وضاحت کے ساتھ ان لوگوں کا رد کیا گیا ہے جو اپنے گھڑے ہوئے جبیلے بہانوں سے یعنی ہیلے بہانوں سے بغیر سند کے چیزوں کو اپنے اوپر حلال یا حرام کر لیتے ہیں. ان ایسے لوگوں کے بارے میں اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ یقینی علم حاصل کرنے کے 2 طریقے ہیں. نمبر 1 کوئی معتبر آدمی بتائے یا خود سنے یا دیکھے. اس لیے قرآن مجید میں جو باتیں ہیں وہ یقینی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کیونکہ اس کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچا کہہ کر ہمیں دیا ہے اور آپ سے بڑھ کر معتبر آدمی دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا. تو ناظرین اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ الانعام اس کی آیت نمبر 145 اور اس کو عنوان دیا ہے حرام چیزیں. اب تفصیل سے بتایا جا رہا ہے کہ کون سی چیزیں حرام ہیں اور کون سی انہوں نے خود زبردستی اپنے اوپر حرام کر لی ہیں. کلا اجدو فیما اوحی الی محرما
تو کیا ہے کہ میں اس وحی میں جو مجھ کو پہنچی ہے، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ ان پر واضح کر دیں، ان کو بتا دیں جو آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی ہے، اور وہ اپنی امت کو بتا دیں۔ اللہ طاعم یطعمہ الا ان یکون، کھانے والے پر کسی ایسی چیز کو جو اسے کھائے حرام نہیں پاتا مگر یہ میتاتن او دماما مسفوحن او لحمن، یعنی کہا ہے کل اجدن ما اوحی الی محرمن، تو کہے کہ میں اس وحی میں جو مجھ کو پہنچی ہے اللہ طاعم یطعمہ الا ان یکون، کھانے والے پر کسی ایسی چیز کو جو اسے کھائے حرام نہیں پاؤ۔ آگے ہے مگر یہ کہ میتاتن وہ چیزیں مردار ہو یا بہتا، و دمام مسفوحن اور لحمن یا بہتا ہوا خون ہو، یا جو حرام چیز سور کا گوشت ہو، خنزیر یعنی خنزیر جو ناپاک ہے، یہ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ أُحِلَّ بِغَيْرِ اللَّهِ، یا ناجائز بچہ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے، بغیر اللہ بھی، ومن اضطر غیر باغ، پھر جو کوئی بھوک سے بے اختیار ہو جائے، یعنی جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو اور مرنے کے قریب ہو جائے، تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بھی حلال کر دی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، نافرمانی غیر باغ ولا عادن، یعنی بے اختیار ہو جائے، نافرمانی نہ کرے، ولا عادن فإن ربک غفور رحیم، اور نہ زیادہ زیادتی تو تیرا، یعنی پھر بھی اتنی استعمال میں لے کے آئے جتنے کہ انسان کی جان بچ جائے، لیکن زیادہ اسے استعمال میں نہ لائے، زیادہ نہ کھائے۔ فإن ربک غفور رحیم، بے شک تیرا رب بڑا معاف کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ تو ناظرین یہاں پہ اس آیت کی تفسیر میں کچھ ایسے بیان کرتی ہوں، جو بیان ہے فرمایا جا رہا ہے کہ ارشاد ہے کہ تمہیں کسی چیز کے حلال یا حرام کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، یعنی انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی اختیار نہیں دیا کہ وہ اپنی مرضی سے کسی جانور کو کسی چیز کو اپنے پر حرام یا حلال قرار دے یا دینے کا اختیار نہیں ہے۔ کسی چیز کو حلال یا حرام کرنا اللہ کا کام ہے، اور مجھے اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں مجھے اللہ نے تو جو چیزیں حرام بتائی ہیں وہ میں گنوا دیتا ہوں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا، اور وہ بتا رہے ہیں کہ میں آپ کو گنوا دیتا ہوں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کون سی چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر حلال ہے اور کون سی حرام ہے۔ تو ان میں سے وہ کوئی نہیں ہے جسے تم خواہ حرام کر بیٹھتے ہو۔ سنو، اللہ کے حرام کی ہوئی چیزیں 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 مردار جانور، نمبر 2 بہتا ہوا خون، نمبر 3 سور کا گوشت، نمبر 4 ایسی چیز کسی اور کے نام کی چیز، مثلا یوں کہنا کہ یہ شیخ سدھو کا بکرا ہے، یا کسی اور کے نام پر بکرا چھوڑا ہے، تو سعید احمد کی گائے ہے، تو یہ سارے چیزیں حرام چیزیں ہیں۔ یہ اس خنزیر کے مراد ہے، سور کے ماندہ ہے۔ پہلے رکوع میں یہ قرآن پاک کا چوتھا پارہ جو ہے اس میں یہ بات کھل کر بتا دی گئی ہے، یعنی سورۃ مائدہ کے پہلے رکوع میں گنوا دی گئی ہے، اور وہی 4 ہیں، باقی ان کی تفصیل ہے۔ تو وہ سنیں ذرا غور سے، یعنی یہ سورۃ مائدہ میں ہے، میں نے اس کی تصدیق کر دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں پہ ہے یہود پر حرام چیز۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قرآن پاک کی سورۃ الانعام اور اس کی آیت نمبر 146 جس کا ترجمہ بھی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا كُلَّ، اور یہود پر ہم نے ہر ایک ناخن والا جانور حرام کیا تھا، ذی ظفر، یعنی ہم نے ہر ایک ناخن والا، جن کے ناخن بڑے ہوتے ہیں، وہ جانور جو ہے یہود پر حرام قرار دیا گیا تھا۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، اور گائے اور بکری میں سے ان کی چربی حرامن، یعنی گائے اور
बकरी, इनकी चर्बी हराम है, हराम की थी यहूदियों पर। शुहुमा अलैहिम शुहुमा इल्ला मा हमलत, मगर जो पीठ पर या अंतड़ियों पर लगी हुई हो, ज़हूरुहुमा अविल हवाया औ मख्तलत, पीठ पर लगी हुई हो, अंतड़ियों पर लगी हुई हो, या जो चर्बी हड्डी के साथ लगी हुई हो, वो हराम है। वो हड्डी के साथ भी आज़म, यानी वो मख्तलत भी आज़म, या जो है हड्डी के साथ मिली हुई हो। ज़ालिका जज़ैनाहुम बग़यहिम, ये हमने इनको इनकी शरारत पर सजा दिया। व इन्ना लसादिकून, ये इनकी सजा दी। व इन्ना लसादिकून की थी, और हम सच कहते हैं। यानी सजा के तौर पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन पर ये चीजें यहूदी कौम पर हराम कर दी थी, लेकिन बाद में ये हलाल हो गई थी। अब यहाँ पे फरमाया जा रहा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया कि इस आयत में अपने अख्तियार को वाज़ा करने के लिए बताया गया है कि हमने बाज हलाल चीजें बनी इसराइल में पर इनके सरकशी और नाफरमानी की वजह से हराम कर दी थी। अब यह इरशाद है कि यहूदियों में हर खुर वाला जानवर जिसके नाखून बड़े हुए हों, जिसकी उंगलियां अलग अलग ना हो, मसलन ऊंट हमने हराम किया है, हराम किए। और गाय बकरी की चर्बी भी जो पीठ पर या अंतड़ियों पर या हड्डी के साथ लगी हुई हो, वो भी हराम कर दिया है। ये इसलिए कि वो शरीर थे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाफरमानी करते थे। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि अल्लाह के हुक्म ना मानते थे। हमने जो कहा यही सच है, यही सही है। ये इसलिए फरमाया कि यहूद कहते थे कि ये चीजें हम पर नाफरमानी की वजह से हराम नहीं हुई, बल्कि ये कदीम से हजरत नूह अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से हराम चली आ रही है। ये कुरान पाक का पारा नंबर 4 लन तनालुल के शुरू में इसको वाज़ह तौर पर बयान किया गया है। तो नाज़रीन, अब मैं आपके सामने कुरान पाक की सूरत अल-इनाम और उसकी आयत नंबर 147 जिसका तर्जुमा तफसीर आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ। मुजरिम बच नहीं सकते, तो ये जरा आयत सुने और इस पर गौर करें। यहाँ पे फरमाया फ़इन्ना कज़्ज़बू का फ़कुल रब्बुकुम ज़ू रहमती, फिर अगर तुझको झुटलाए तो कह दे कि तुम्हारे रब की रहमत में वसीयतुन, बड़ी वसअत है। यानी अगर वो तुम्हें झुटलाए तो कहे तुम्हारे रब की रहमत में बड़ी वसअत है। वला युरद्दु बासुहु अनिल कौमिल मुजरिमीन, और गुनहगार लोगों से इसका अजाब नहीं टलेगा। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि गुनहगार लोग जो गुनाह करते हैं, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फरमान के मुताबिक नहीं चलते, अल्लाह और उसके रसूल को नहीं मानते, जो पैगम्बरों को नहीं मानते, उसने जो किताबें भेजी साहबा अंबिया किराम पर और हमारी कुरान पाक, उनको सच्चा नहीं समझते और कुरान पाक की हिदायत को सही नहीं मानते, तो अब उनका अंजाम है, जरा सुने। इरशाद है कि अगर ये लोग तुझको झूठा कहें, हालांकि इसके सिवा झूठा कहने की कोई वजह नहीं कि इनका दिल तेरी बात मानने को नहीं चाहता। अगर एक वजह ये भी होती है कि अगर मान ले तो उनकी बात करी होती है। यानी वो इरशाद होता है कि इनसे कह दो कि तुम खुद झूठे और गलत बात पर अटके हुए हो और तुमको इसकी सजा फौरन इसलिए नहीं मिलती कि तुम्हारे रब की रहमत बड़ी वसअत वाली है। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहे तो फौरन ही तुम गलती करो और तुम्हें सजा दे दे, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें क़यामत के दिन ही सजा देगा। कुछ थोड़ी बहुत दुनिया में सजा मिल जाएगी, लेकिन आखिरत की सजा तुम्हारे लिए वाजिब हो जाएगी। वो जुर्म करने वाले को फौरन नहीं पकड़ता, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ढील देते हैं कि हो सकता है मेरा बंदा जो है वो ईमान ले आए और नेकी के रास्ते पर चल पड़े। अब यहाँ पे है कि बल्कि इसे ढील देता है, लेकिन इसके मानी ये नहीं है कि तुम ये समझने लगो कि तुम्हारा तर्ज अमल ठीक है और तुम
مجرم نہیں ہو. اللہ مجرم کو ڈھیل تو دے رہے ہیں، لیکن دیر یا سویر اسے سزا ضرور ملے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرآنی آیات کے ذریعے فرمان ہے. اگر وہ اپنے گناہ پر پچھتا کر معافی مانگتا ہوا اللہ کے دربار میں حاضر نہ ہوا تو اسے سزا مل کر رہے گی، کیونکہ اللہ کا عذاب مجرموں کے سر سے کبھی نہیں ٹلتا. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا صرف اسی کی رحمت نے اسے روک رکھا ہے کہ شاید گنہگار جو ہے وہ گناہ سے توبہ کر لے. اب یہاں پہ فرمایا یہاں سے دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں. پہلی یہ ہے کہ نمبر 1، قرآن مجید کے حکموں کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ہنسی خوشی چاک و چوبند چلتے پھرتے دیکھ کر یہ نہ سمجھ لینا چاہیے کہ گنہگاروں کو سزا اور عذاب کا اعلان محض دھمکی سے ہے، ورنہ اس کی کیا وجہ کہ ساری نعمتیں گنہگاروں کو حاصل ہیں اور وہ مزے سے دندناتے پھر رہے ہیں، کسی کا بال تک بیکا نہیں ہوتا. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں ڈھیل دیا ہے. اس آیت میں اور بہت سی اور آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مجرموں کو عذاب مل کر رہے گا. اب یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے دیر لگنا کسی مسرت کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس کا ایک وقت مقررہ ہے، جب وقت آ گیا پھر وہ ٹلنے والا نہیں. نمبر 3 ہے کہ اگر کسی قوم کا کوئی فرد گناہ کرے تو اس کا وبال اس کی ساری قوم پر پڑتا ہے. افراد کے جرم اگر بڑھتے رہیں تو وقت آنے پر ساری قوم اس کی لپیٹ میں آ جاتی ہے، فنا ہوگی. اور اس لیے کہ مجرم کو بدکاری سے روکنا ساری قوم کا فرض ہے. تو ناظرین سنیں ذرا غور سے، اگر قوم اس فرض سے غافل رہی تو آخرکار فنا ہو جائے گی. تو ناظرین اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ الانعام اور اس کی یہ آیت نمبر 47 کا تھوڑا بقیہ حصہ ہے، دھوکہ، یعنی جس میں دھوکے کے بارے میں بتایا گیا ہے. سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ، مشرک اب کہیں گے اگر اللہ چاہتا تو ہم ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تو ہم شرک نہ کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا، ولا آباؤنا اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کوئی چیز، ولا حرمنا من شیء اور نہ ہم کوئی چیز حرام کرتے. وَكَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اسی طرح ان سے اگلے جھٹلاتے رہے، یعنی پہلے والے لوگ جو جا چکے ہیں وہ بھی نبیوں کو جھٹلاتے رہے، اللہ تعالیٰ کے فرمان کو جھٹلاتے رہے. حتی ذا قربا سنا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھا ہے، یعنی ایون کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں ان پر کچھ پر عذاب نازل فرما دیا تھا ان کے غلط حرکات و سکنات کی وجہ سے. یعنی اللہ تعالیٰ کے خلاف اس کے پیغمبروں کے ساتھ کسی کو جو ہے قتل کرنے کی دھمکی دیتے، کسی کے ساتھ ان کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، ان کو جو ہے بغیر مقصد کے ان کو سزائیں دیتے. تو اس بیس پہ انہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی سزا دے دی تھی. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو سیلاب سے جو ہے غرق کر دیا تھا اور فرعون کی قوم کو بھی تباہ کر دیا. اسی طرح مختلف لوگوں کے قوموں کو تباہ و برباد دنیا میں ہی کر دیا تھا. ارشاد ہے کہ یہ شرک کرنے والے اور بدکاریوں میں پھنسے ہوئے رہنے والے اپنے خلاف انسانیت اور فعلوں کا یہ بہانہ ڈھونڈ لیں گے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ تو وہی باتیں ہیں جو ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں، مگر اللہ کو یہ باتیں پسند نہ ہوتی تو اس نے کب کا روک دیا ہوتا. تو جو کہتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر اور چیزوں کی خیال میں لگا رہنا اور بغیر اس کے حکم کے کچھ چیزوں کو حلال اور کچھ کو حرام کر لینا، یہ سب باتیں چھوڑ دو، بھلا بتاؤ ہم تمہاری بات کیسے مانیں. یہ باتیں پہلے زمانے سے چلی آئی ہیں، نہ کسی کی تباہی ہوئی ہے نہ عذاب آیا. یعنی اس وقت ان کو کیوں نہیں عذاب آیا، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کو عذاب نہیں آیا، وہ ویسے ہی ان کے ساتھ ایسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ہوا ہے. اب یہاں پہ ہے کہ ان بےہودہ خیالات کے جواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ان سے کہہ دو
ایسا عذاب جس سے سب تباہ ہو جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وسیع رحمت کی وجہ سے رکا ہوا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ مہلت دے رہے ہیں، اس لیے دی جا رہی ہے کہ شاید یہ گناہ کرنے والے اب بھی سمجھ جائیں اور بدکاریاں چھوڑ دیں، ورنہ مجرموں کے لیے عذاب ہر وقت تیار ہے. پہلے لوگوں کے اوپر عذاب آ چکے ہیں اور وہ اپنے نافرمانیوں کی شامت سے تباہ و برباد ہو چکے ہیں. عذاب آنے سے پہلے وہ بھی یہی کہتے تھے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ گناہ کوئی چیز نہیں جو جی چاہے وہ کیے جاؤ. یہ ان لوگوں کا خیال تھا. عذاب اور سزا کوئی چیز ہی نہیں ہے ان لوگوں کے کنسیپٹ میں، ان لوگوں کے خیال میں. آخر ان پر عذاب آیا اور وہ مٹ گئے. تو ناظرین یہاں پہ ارشاد ہے کہ اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ ہمارے لیے بہت سخت تنبیہ ہے. ہم کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن مجید میں جن کاموں سے منع کیا گیا ہے اور ان کے کرنے والوں کو سزا کی دھمکی دی گئی ہے، ان کو چھوڑ دینے کا یہی وقت ہے. اس مہلت کو غنیمت سمجھنا چاہیے. اور یہ زلزلے، طوفان، بیماریاں وغیرہ آفتیں جو دنیا میں آتی ہیں، ان کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کے غضب سے ڈر کر اس کی نافرمانی کرنا چھوڑ دے، کیونکہ انسان کو طوفان اور زلزلے کو روکنے کی کوئی طاقت نہیں ہوتی. انسان کے تجربے ضرور بڑھ گئے لیکن ان سے وہ زیادہ سے زیادہ فرق ان آفتوں کے مادی سبب بیان کر سکتے ہیں، ان کو روک نہیں سکتے. تو ناظرین فرمایا یہ کہنا کہ یہ تو طبعی حادثات ہیں، انسان کے اعمال کو ان میں کیا دخل، محض ان کی اس قسم کی گفتگو. تو اب یہ سنیں کہ یہاں پہ قرآن پاک کی سورۃ الانعام اس کی آیت نمبر 140 اور 149 کا ترجمہ بھی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں. اٹکل اور پیچوں والی باتیں ان کی سنیں ذرا غور سے. کل حل عندکم من علم فتخرجوہ، تو کیا تمہارے پاس کچھ علم بھی ہے کہ اس کو ہمارے سامنے ظاہر کرو. لنا وَإِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، تم تو میری اٹکل پر چلتے ہو. وَإِنَّ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور صرف تخمینے ہی کرتے ہو. قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، تو کہہ دے بس اللہ کا الزام پورا ہوا. یعنی اب یہاں پہ فرمایا جائے فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ، سو اگر وہ چاہتا تو تم سب کو اجمعین ہدایت کر دیتا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں آزمانا ہے. اب یہاں سنیں اس آیت میں صاف صاف کیا کہا گیا ہے کہ اس قسم کی باتوں کی دنیا کی مصیبتوں کو انسان کے اعمال سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور عذاب اور ثواب کوئی چیز نہیں ہے ان لوگوں کے خیال کے مطابق. اب یہاں فرمایا جا رہا ہے کسی کے پاس یقینی اور قطعی دلیل نہیں ہے، وہ بے بنیاد باتیں، بے تکی باتیں کرتے ہیں. جو لوگ اپنی خواہشوں کے دل دادہ ہیں ان کی اپنی مرضی ہی انہی دلیل معلوم ہوتی ہے، اور اس کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے ہیں وہ قطعی ہوتی ہے، اور اس کے دلیل اور حجت ایسی پختہ ہوتی ہے کہ دل کو اس پر پورا یقین ہوتا ہے اور اطمینان حاصل ہو جاتا ہے. اور ایسے لوگوں کی عقلیں جو حیوانی خواہشوں کے غلام نہیں ہوتے اسے فوراً قبول کر لیتی ہے. تو ناظرین ذرا سنیں، ارشاد ہے یہاں پہ کہ ان سے کہہ دو، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دو کہ اگر تمہارے پاس کوئی قطعی دلیل ہے کہ برے اعمال سے عذاب نہیں آتا تو پیش کرو، ورنہ ظاہر ہے کہ تمہاری ساری باتیں اٹکل پیچوں میں اللہ نے جو کچھ کہا ہے اس کے پاس اس کی بڑی قوی حجت ہے، یعنی بڑی قوی حجت ہے جس کو وہ غسل عقل انسانی، جس کو وہ وحی کی روشنی حاصل ہے فوراً قبول کرتی ہے، اور خود ہر انسان کے ضمیر اس کے ارد گرد گواہ ہے، اور جس کو وہ عقل انسانی، جس کو وہ وحی کی روشنی حاصل ہے فوراً قبول کرتی ہے، اور خود ہر انسان کے ضمیر اس کے اوپر گواہ ہے، بشرطے کہ وہ مادی بوجھ سے دب کر
बेकार ना हो गई हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला इस हुज्जत के जरिए इंसान को ठीक बात मनवाना चाहता है, और वरना इसके नजदीक क्या मुश्किल था कि सबको यूं ही हदायत दे देता। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला का फरमान है कि गवाह लाओ। अब यहाँ पे कुरान पाक की आयत है जिसका तर्जुमा भी तफसीर आपकी खिदमत में इरशाद कर रही हूँ। कुल हलुम्मा शुहदाकुम लजीना, तो कह दे कि अपने गवाह लाओ जो इस यशहदूना, इस बात की गवाही दे, अन्नल्लाह, के बेशक अल्लाह ने इन चीजों को, इन्नल्लाह हर्रमा हाजा, इन चीजों को हराम किया है। फ़इन शाहिदू फला तशहद माहुम, फिर अगर वो ऐसी गवाही दें तो भी तुम इनका इतबार ना करो। वला तत्तबिउ अहवाल लजीना कज़बू, और उनकी खुशी पर ना चलो जिन्होंने हमारे हुक्मों को बिआयातिना झुटलाया है, यानी हमारी आयतों को झुटलाया। वल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिराती, और जो आखिरत का यकीन नहीं करते, और वो औरों वहुम बिरब्बिहिम यादिलून, औरों को अपने रब के बराबर करते हैं, बुतों वगैरह को। तो नाज़रीन, यहाँ इसकी इरशाद है, इस आयत में फरमाया जा रहा है कि इस आयत में इरशाद है कि दलील तो तुम्हारे पास कोई नहीं है। अच्छा, अब अगर कोई ऐसी गवाही देने वाला तुम्हारे पास हो तो सिर्फ अटकल पेचों वाली बातें बनाते हो। यानी अगर तुम्हारे पास कोई गवाह हो तो लाओ जो कहे कि हाँ, जिस वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये चीजें हराम की मैं मौजूद था। तो अब अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं जाहिर है कि इनके पास ऐसे गवाह भी नहीं है और ना ही इसकी कोई दलील है। अगर बिलगर्ज उन्होंने अपने असर से या शरारत से ऐसे गवाह भी पैदा कर लिए तो वो यकीनन झूठे होंगे, तुम उनकी हाँ में हाँ ना मिलाओ। अब यहाँ पे फरमाया जा रहा है और ना इनकी बात मानो, और चूंकि इनके पास ना कोई दलील है और ना गवाह, ये साफ जाहिर है कि ये बाज अपनी ख्वाहिशों पर चलते हैं। अब यहाँ पे फरमाया जा रहा है और जो जी चाहता है वो करते हैं, तुझे कुछ जरूरत नहीं कि इनकी ख्वाहिशों की पैरवी करे। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं इनके कहने पर ना चलें, तो हरगिज ऐसे लोगों की बात रहमान जो हमारी आयतों को, यानी ऐसे लोगों की बात और जो हमारी आयतों को छोड़ के झूठा कहते हैं, या रहमान की, या जो हमारी आयतों को झूठा कहते हैं, आखिरत पर यकीन नहीं रखते और अपने रब के बराबर औरों का रुतबा ठहराते हैं औरों का, तो ऐसे लोग, यहाँ से एक बड़े काम की बात मालूम होती है और इससे एक जरूरी अमर का फैसला हो जाता है, यानी ऐसे लोगों का कहना ना मानना चाहिए। यहाँ पे फरमाया जा रहा है जो कुरान को सच्चे दिल से नहीं मानते, आखिरत पर यकीन नहीं करते और अपने रब के बराबर बल्कि इससे भी ज्यादा और लोगों को उनके कहने को अहमियत देते हैं। अगर मुसलमानों में खुदा न खास्ता ऐसे लोग हों तो इनको कानून बताने या कानूनी फैसले करने का कोई हक नहीं है, तो ये इनके खिलाफ लड़ो। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया है और कानून बनाने के या इत्तेहाद के मुकदमों के फैसले करने के अहल नहीं है, इक़्तिदार के मुकदमों के फैसले करने के काहिल नहीं है। तो नाज़रीन, आज का मेरा दर्स कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह आइंदा मैं आपके सामने इससे आगे वाली आयत का दर्स लेकर हाजिर होंगी। उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज।